والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نکاح اور طلاق کا موضوع ہم نے منتخب کیا اور اس کے بارے میں ہم کلام کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں سورہ نساء کی آیت نمبر 3 آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کی اجازت مرحمت فرمائی اور تعدد ازواج کو ذکر کیا، یعنی کتنی بیویوں سے آپ نکاح ایک ٹائم میں کر سکتے ہیں یا ایک وقت میں اپنے نکاح میں کتنی عورتوں کو رکھ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے استثناء ہے، آپ ایک ہی وقت میں 9 اور 11 تک بھی رکھ سکتے تھے، کہ اس کے بعد پھر آپ کو منع کیا گیا۔ اور لیکن عام انسان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے 3 سے 4 سے۔ لیکن پھر اس کے بعد مزید یہ بیان فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تم اس بات کو خوف کرو کہ ان زوجین کے ازواج کے مابین انصاف نہ کر سکو گے، عدل نہ کر سکو گے، فواحدہ، تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ تو آج کل کے جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ چونکہ آپ شرعی احکام نہیں جانتے ہیں، آپ اپنے باطنی کمزوری کی بنا پر بیویوں میں صحیح عدل و انصاف نہیں کر پائیں گے، تو پھر ایک عورت سے نکاح کرنا ہی سب سے انسب بہتر ہے۔ ہاں، اگر کوئی مصلحت صحیحہ ہے، مثال کے طور پر بیوی کے اندر میڈیکلی طور پہ کوئی خرابی ہے اور وہ ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، تو یقیناً شوہر کو اجازت ہے کہ پھر وہ اولاد کے حصول کے لیے دوسری عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ یا مثال کے طور پر ایک عورت ہے، وہ چڑچڑے پن کا شکار ہے، کچھ اس کی ایسی عادات ہیں خراب قسم کی کہ جن سے شوہر تنگ ہے، تو بہرحال وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، اس کو شریعت نے بالکل منع بھی نہیں کیا۔ لیکن وہ پہلے شرعی احکام سیکھے، شرعی احکام سیکھنے کے بعد دیانت دارانہ لحاظ سے اپنا محاسبہ کرے کہ میں واقعی جو یہ شرعی احکام ہیں ان کی رعایت کر سکتا ہوں، اس کے بعد پھر وہ عملی قدم اٹھائے۔ پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیں، قرآن کا حکم اور فیصلہ تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی اجازت دے دے اور اس میں کوئی کنڈیشن نہ لگائے تو ہم اپنے پاس سے تو قید نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو اجازت دی ہے، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ تو یہاں یہ نہیں بیان فرمایا کہ پہلے بیوی سے پوچھو پھر دوسری کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ دوسری شادی کے لیے زوجہ سے پوچھنا لازم نہیں ہے، انسان کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو ترغیب دے رہے ہیں، بلکہ ہم یہی مشورہ دیں گے کہ بعض اوقات شرعی احکام بالکل ایسا ہی ہے کہ جائز ایک شخص کے لیے کہ بیوی سے پوچھے بغیر دوسرا نکاح کر لے، لیکن بعض چیزوں کے آداب ہوتے ہیں، احترام ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک اچھا انداز ہوتا ہے جس سے لائف پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلی بیوی جس نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا ہے، آپ کے بچوں کی ماں بھی ہے، وہ آپ کے آرام و آسائش کا خیال رکھتی ہے، اس کے کچھ جذبات ہیں، احساسات ہیں، کیفیات ہیں، تو کم از کم اس کا اتنا تو حق ہے نا کہ آپ اس سے مشورہ کریں۔ چاہے آپ کو یہ یقین ہو کہ منع کرے گی، لیکن آپ اس کو اعتماد میں تو لیں۔ انسان بعض اوقات پیار، محبت اور وفاداری کے دم بھر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ چپکے سے دوسری شادی کر لیتا ہے، اور پھر وہ بیوی کو بعد میں پتہ چلتا ہے تو اس کو شدید صدمہ ہوتا ہے اور اس کو ٹینشن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور کہیں پر بہت دبنگ قسم کی ازواج ہوتی ہیں، وہ شوہروں کو پھر کہتی ہیں کہ طلاق دیتے ہو یا میں بتاؤں تمہیں، اور پھر مسئلے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمارا مشورہ تو یہ ہوگا کہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کیا جائے، پیار و محبت اس کے ساتھ رکھیں، اور دوسری کی کوشش نہ کریں اگر آپ پرسکون زندگی چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 2-3 کرنے کے باوجود بھی آپ مینج کر لیں گے اور بیویاں راضی بھی ہوں تو پھر ٹھیک ہے، وہ کرنے میں مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی ناجائز تو نہیں ہے۔ لیکن عموماً 2 شادیاں 3 شادیاں جو ہیں وہ ذرا ہم نے تماشا بنتے ہی دیکھی ہیں، اس لیے تھوڑا سا اس پہ سوچنا چاہیے۔ تو اگر بالفرض بیوی اجازت نہیں دیتی ہے تو پھر اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ بیوی اجازت نہ بھی دے، میں نے پہلے آپ کو کہا کہ دوسری شادی مرد کے لیے کرنا گناہ نہیں ہے، یہ شاید ہمارا ملکی قانون میں ہے، لیکن یہ نفاذ اس کا نہیں ہے کہ اگر کوئی مرد پہلی بیوی سے اجازت کے بغیر دوسرا نکاح کر لے گا تو اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا، اگر بیوی نے آبجیکشن کر دیا تو۔ ایسا کوئی قانون ہے ہمارے آئین میں، شاید یہ شق وغیرہ ہے موجود۔ تو بہرحال اگر بالفرض گورنمنٹ ایسا قانون بناتی ہے
کہ وہ یہ دیکھتی ہے، اگر اس چیز کو دیکھتی ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو دوسری شادی کرنے کے بعد پہلی کو بیار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، یا اس نے کھیل بنا لیا ہے کہ دوسری شادی کرتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر ایک اور شادی کرتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے، اور اس طرح عورتوں کو خراب کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے اگر ایک قانون بنایا جائے لوگوں کو قرینے کی طرف لانے کے لیے، نہ یہ کہ شرعی حکم سے ناراضگی اور اس سے نفرت کی وجہ سے، تو پھر اس قسم کے قوانین وضع کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم نے واقعی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے شادیوں کو کھیل بنا لیا ہے۔ وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ پہلے وہ جھانسا دیتے ہیں لڑکیوں کو، ان سے شادی کر لیتے ہیں، اس سے مال بھی بٹور لیتے ہیں اور خوب اچھی طریقے سے، اور کچھ عرصے اپنے پاس رکھ کر چھوڑ دیتے ہیں پھر اگلے شکار کی تلاش میں۔ تو ایسے لوگ اگر ان چیزوں کو دلیل پیش کریں کہ دیکھو مجھے تو قرآن نے اجازت دی ہے، بھئی دی تو ہے، لیکن تمہیں یہ تماشا کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ کسی کی زندگی خراب کرنے سے بھی تو منع کیا گیا ہے۔ وہ اب اگر یہ مطلب اس کے لیے باقاعدہ قانون بنا لیا جائے، اور لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ مطلقاً یہ قانون نہ ہو کہ جو کرے گا دوسری بس وہ پھنسے گا، اس کو سزا ملے گی، یہ غلط ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ قانون کے اندر یہ ایک شق ضرور موجود ہو کہ اگر پہلی بیوی آبجیکشن کرتی ہے کہ اس نے دوسری شادی کی ہے اور مجھ سے پوچھے بغیر کی ہے، تو ذرا یہ معلوم کیا جائے کہ یہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے، تو پھر اس پہ ایک انکوائری بیٹھ جائے اور دیکھا جائے، دوسری بیوی سے بھی رپورٹ لی جائے، اس کی زندگی کے پچھلے جو اعمال و افعال ہیں ان کو بھی دیکھا جائے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس طرح کھیل بنایا ہوا ہے، یا جب وہ بیویوں سے انٹرویو کیا جائے، انکوائری کی جائے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک کی طرف مائل ہو کے دوسری کو نان نفقہ نہیں دے رہا، اس کو چھوڑ بیٹھا ہے، تو اس کے اوپر پھر سختی کی جائے۔ تو ایک دو کو اگر اس طرح تماشا بنا لیا جائے، تماشا سے مراد یہ ہے کہ نشان عبرت بنا دیا جائے اگر وہ غلط کر رہا ہے تو پھر لوگ خود ہی احتیاط کریں گے۔ تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ انکوائری ہو اس کے اوپر، اور ان کے لیے پھر انکوائری کے بعد ایک کوئی سزا یا قانون مقرر کر لیا جائے، لیکن یہ غیر مناسب ہوگا کہ پہلی بات یہ کہ صرف اس حکم کو رکھ کر اگر کوئی بنیاد بنا کر ناجائز طریقے اختیار کر رہا ہے کہ شادیاں کرتا جاتا ہے اور چھوڑتا جاتا ہے، زندگی خراب کرتا ہے، اس کی روک تھام بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ایک دم ایسا قانون بنا لیا جائے کہ کوئی دوسری شادی کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس پہ یہ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مثال کے طور پہ پہلی زوجہ ہے، اس سے بچے نہیں ہو رہے ہیں، اور میڈیکل کی رپورٹ جو آئی ہے اس میں بھی عورت کے اندر کوئی ڈیفیکٹ وغیرہ نظر آیا ہے، لیکن وہ عورت کہتی میں نہیں کرنے دیتی شادی۔ اگر آپ یہ ملکی قانون بنا دیں کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو اب دو ہی چیزیں، یا تو وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہے، اولاد کی نعمت سے محروم رہے، اور یا پھر اس کو طلاق دے پھر دوسری کرے۔ دونوں کے اندر دیکھیں کہ مسائل ہیں، تو اس لیے حد اعتدال میں رہ کر ایک قانون کے وضع کرنے کی ضرورت ہے، نہ یوں ہو کہ لوگ اس کو آیت کو بنیاد بنا کے ناجائز کر سکیں، اور نہ ایسا کوئی ملکی قانون بنائیں کہ معاذ اللہ یہ بالکل شرعی حکم ہی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پس اگر تم یہ خوف کرو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک عورت سے نکاح کرو۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف زیادہ مائل ہو اور دوسری کو لٹکا ہوا چھوڑ دے، یعنی اس کے حقوق ادا نہ کرے، اس کو نان نفقہ وغیرہ نہ دے، تو یہ بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کا آدھا جسم کا حصہ مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہوگا۔ اب یقینی سی بات ہے جب وہ اسی ہاتھ نہیں کام کر رہا ہے، اسے یوں ہو جاتے ہیں فالج زدہ، ایک حصہ کام کر رہا ہے ایک حصہ کام نہیں کر رہا، تو یہ نشان عبرت بن جائے گا میدان معاشر میں کہ لوگ جو اس کے قریبی رشتہ دار ہوں گے، دوست احباب، ہو سکتا ہے ایسا ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوگا، کیونکہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کو نشان عبرت بنائے گا کہ نہیں بنائے گا، لیکن لگتا بظاہر ایسا جب سرکار فرما رہے ہیں کہ آدھا حصہ شل ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے رشتہ دار پوچھیں بھئی تم تو صحیح تھے، صحت مند تھے، حتیٰ کہ جب تم مرے تھے تو ہم نے تمہیں صحیح دفنایا تھا، تم یہاں یہ کیسے میدان معاشر میں ایسے اڑ گئے؟ تو پھر اس کو شرمندگی ہوگی اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوگا کہ جی میں نے دو بیویاں جو تھی جو میں ناانصافی کیا کرتا تھا اس کا یہ رزلٹ ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال ابھی چونکہ یہ شرعی احکام مکمل طور پر یہ بیان کرنا میرا مقصود نہیں، لیکن یہاں ضرور میں اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نان نفقہ۔ نان نفقے کا اطلاق یا لفظ نان نفقہ تین چیزوں پر بولا جاتا ہے، ایک رہائش، دوسرا کھانا پینا، تیسرا لباس۔ یہ تین چیزوں کو نان نفقہ کہتے ہیں۔ اس میں یاد رکھیے اگر ایک آدمی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو نان نفقے میں فرق ہو سکتا ہے، اس طریقے سے کہ مثال کے طور پر سب سے پہلے شوہر کی حیثیت دیکھی جاتی ہے، وہ تین حیثیت کا مالک ہو سکتا ہے، مالدار ہے، متوسط ہے یا غریب ہے، ٹھیک ہے نا؟
پھر اسی طرح اس کی جو بیویاں ہیں مالدار ہیں یا متوسط مڈل فیملی سے تعلق رکھنے والی مڈل کلاس فیملی سے، یا بالکل لوئر فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، لوئر کلاس سے بالکل غریب ہیں، تو لیکن اولاً شوہر کی حیثیت کا اندازہ مطلب اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ فرض کر لیں شوہر مالدار ہے اور اس کی 3 بیویاں، ایک مالدار ہے، ایک درمیانے درجے کی ہے، ایک غریب ہے، تو یہ نان نفقے کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے۔ حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ شوہر چونکہ مالدار ہے، بے فرض کر رہے ہیں، تو مالدار عورت کو مالداروں والا نفقہ دینا پڑے گا، یہ اس پہ واجب ہے کیونکہ یہ ادا بھی کر سکتا ہے۔ اور جو درمیانے درجے کی ہے عورت، اسے درمیانے درجے کا دے، یہ مالدار کا دینا لازم نہیں ہے۔ اور جو غریب والی ہے، جو غریب، اس کے لیے افضل یہ ہے اس کو اوسط درجے کا دے کیونکہ یہ مالدار ہے، لیکن اگر یہ اس کو عام بھی دیتا ہے، متوسط سے بھی نیچے والا دیتا ہے نان نفقہ، تو اجازت ہے۔ تو اب یہ ان تینوں کو دیکھیں فرق کے ساتھ دے رہا ہے نان نفقہ، لیکن یہ غلط نہیں ہے کیونکہ شریعت نے عورتوں پہلے شوہر کا لحاظ کیا ہے، پھر عورتوں کا بھی کیا ہے، تو لہٰذا یہ تفاوت کے ساتھ دے، اس فرق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ نان نفقے کے علاوہ وہ کوئی چیز لے کر آ رہا ہے، اس میں یاد رکھیں کہ عدل و انصاف انتہائی ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وقت گزارنے میں عدل و انصاف لازم ہوتا ہے کہ ایک ایک رات سب کی مقرر کرے، دن نہیں، کیونکہ عموماً دن میں آدمی باہر ہوتا ہے، کام کاج کے لیے جاتا ہے، تو دن میں اس کو آزادی ہے، وہ چاہے تو ایک عورت کے پاس ہی دن میں گزارے، 2 کے پاس نہ جائے، اس کی مرضی ہے، یہ اجازت دی شریعت نے۔ رات کا مسئلہ ہوتا ہے کہ باری اصل میں مقرر ہوتی ہے رات کی، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس دور کے اعتبار سے، کیونکہ اب لوگوں کو ایک اجازت دی جائے، اگر ان کو اجازت مل جائے وہ حد اعتدال سے باہر نکل جاتے ہیں، تو ایک قرینہ سلیقہ ان کو سکھانا ہی پڑتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ دن مقرر کیے جائیں کہ بھئی ایک دن میں تمہارے پاس رہوں گا، ایک دن ایک رات، مثلاً ایک دن ایک رات تمہارے پاس، ایک دن ایک رات تمہارے پاس۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 دن کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے 1 ہفتہ تمہارے پاس، 1 ہفتہ تمہارے پاس، 1 ہفتہ تمہارے پاس۔ اس میں انصاف کرنا واجب ہے۔ اور نان نفقہ جو اس میں تو فرق ہو سکتا ہے ان کی مالی حیثیت کے اعتبار سے، اس کے علاوہ جو کچھ لے کر آئے گا سب کو برابر لا کر دینا واجب۔ مثال کے طور پر ایک زوجہ ہیں، پیگننٹ ہیں، 2 نہیں ہیں۔ اب پیگننسی میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پھل فروٹ لا کر دیتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں بالکل یہ چیز لا کر دو، پھل فروٹ لا کر دو، تو اگر وہ ان کو اس وجہ سے لا کر دے رہا ہے، چاہے اس وجہ سے، لیکن باقی 2 کو بھی لا کر دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے کوئی مثلاً جوڑا بنا کر دے رہا ہے ایک کو، مثال کے طور پہ اس لڑکی نے اپنے میکے میں کوئی شادی وادی اس میں جانا ہے، شرکت کرنی ہے، اس شوہر پہ واجب ہوگا کہ باقی 2 اگرچہ ان کے ہاں شادی نہیں ہو رہی، لیکن جیسا جوڑا اس کو بنا کر دے رہا ہے اضافی، وہ ان 2 کو بھی بنا کر دے گا۔ اسی طریقے سے اگر اس کو وہ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر پان لا کر دے رہا ہے ایک کو، تو ان 2 کو بھی دینا پڑے گا۔ اور فرمایا کہ یہ نہ سوچیں کہ چلو میں چپکے سے اس کو لا کر دے دوں گا، ان 2 کو کیا پتہ، ایسا بھی نہیں۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، اکابرین نے لکھا ہے کہ جب ایک کو کچھ دیتے ہیں تو اس کے پیٹ میں یہ ہضم نہیں ہوتا، وہ اپنی برتری جتانے کے لیے اپنی شوقنوں کو کسی نہ کسی طرح ظاہر کر دیتی ہے، دکھاتی ہے، ظاہر کرتی ہے کہ دیکھو مجھے زیادہ ملا تمہیں کم، تو پھر ان کی دل آزاریاں ہوں گی۔ اس لیے حکم شرع یہ ہے کہ نان نفقے کے علاوہ جتنی بھی چیزیں لے کر آئے گا شوہر، وہ سب کے لیے برابر لے کر آنی ہے۔ اگر ایک کو پرفیوم دے رہا ہے 2 کو بھی دینی پڑے گی، ایک کو لپسٹک لا کر دی ہے 2 کو بھی دینی پڑے گی، ایک کو کہیں مطلب گھمانے کے لیے لے کے جا رہا ہے تو ان 2 کو بھی لے کے جانا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نان نفقے کے علاوہ بالکل برابری ضروری ہے، اور اسی طریقے سے باریاں وقت گزارنے کے سلسلے میں برابری کرنا بہت ضروری ہے۔ اب بتائیں کہ کون ایسا کر سکتا ہے؟ بہت ہی پرابلم ہوتا ہے کہ مطلب کہیں کسی کی طرف زیادہ ہو جاتے ہیں، کسی کی طرف کم۔ ہاں یہ ضرور اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے قلبی معاملہ، دل کا معاملہ، دل کا مائل ہونا، کسی کی محبت کا کم ہونا، کسی کا زیادہ ہونا، یہ انسان کے قدرت و اختیار میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اگر آپ کے کلاس میں چند دوست ہیں، یا کہیں آپ آفس فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کے دوست ہیں، تو کسی کی دیکھتے ہی بڑا دل خوش ہو جاتا ہے اور زیادہ دل چاہتا ہے کہ میں اس سے بات کروں، دوسرے سے نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ بھی اسی پیار محبت کے ساتھ مل رہا ہے۔ اس طرح اپنی اولاد کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کسی بچے کی طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے، کسی کی طرف کم۔ یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ پھر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے یکساں سلوک دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم سب ہمارے لیے برابر ہو، لیکن اگر وہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ فلاں بچہ زیادہ فرما برداری کرتا ہے تو اس کی طرف زیادہ دل مائل ہے، دوسری کی طرف کم۔ تو یہ جو قلبی میلان ہے، یہ چونکہ انسان کے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اس میں برابری کا حکم نہیں ہے۔
ہاں جو اپنے قدرت و اختیار میں ہے، یہ لا کر تحفہ لا کر دینا یہ قدرت و اختیار میں ہے، باری مقرر کرنا وقت گزارنے کے لیے، یہ اس میں انصاف کرنا لازم ہوگا۔ اسی لیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں یہ نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم، جو کچھ میرے قدرت و اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، اور جو بیویوں کے معاملے میں میرے قدرت و اختیار میں نہیں ہے تو اس سلسلے میں مجھے معاف فرما دینا۔ اس کی شرح یہ بیان کی کہ جو سرکار کے قدرت و اختیار میں تھا، باری مقرر کرنا، نان نفقے وغیرہ دینا، دیگر چیزوں میں عدل و انصاف، وہ تو سرکار نے سب کیا، لیکن دل کا جو میلان کا معاملہ تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اکثر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا تھا، تو سرکار نے اس پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم، جو میرے اختیار میں نہیں اس پہ تو مجھے معاف کر دینا، کہ یہ محبت تیری طرف سے ڈالی گئی ہے، یہ دل کا میلان تیری طرف سے ہے۔ اب اگر ایک زوجہ کی طرف میرا دل زیادہ مائل ہو رہا ہے، باقی کی طرف کم ہے، لیکن جو مطلب ظاہری اعمال ہے اس میں بالکل برابری، لیکن یہ قلب کا جو میلان اور کھچاؤ ہے، اس سلسلے میں مجھے معاف کر دینا کہ عائشہ کی طرف زیادہ ہے، دوسروں کی طرف کم۔ لیکن اگر یہ قلبی میلان، ہم عام آدمی کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے اولاد کسی کی طرف زیادہ ہوتا ہے کسی کی طرف کم، اگر یہ قلبی میلان ناانصافی کی طرف لے جائے پھر غلط ہے، اگر ناانصافی کی طرف لے کر نہ جائے، صرف ایک کیفیت تک رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناانصافی کا مطلب جیسے ایک بچے کو زیادہ پیسے دے دینا، اسے زیادہ پیار کرنا، اسے زیادہ توجہ دینا، اس کو زیادہ عزت دینا، باقی کو کم، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور ایک ہے کہ سب کو یکساں دے رہے ہیں تحفہ، سب کو یکساں پیار ہے، سب پہ یکساں توجہ ہے، لیکن جب پوچھا جائے کہ کس کی طرف زیادہ دل مائل ہے، یہ اس کی طرف، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ کیفیت ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہمارا سلسلہ کلام نیکسٹ پروگرام میں بھی جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔